آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا کہ میں کون ہوں۔ یہ سوال بھی ہے اور آج کا مضمون بھی ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے میں کون ہوں۔ اس پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ۔ کوئی ایک اور دوسرا حوالہ نکال لے، 2 سیموئیل 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ۔ 2 حوالہ جات ہم تلاوت کریں گے۔ پہلا خروج 3 باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے خداوند سے کہا، میں کون ہوں میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔ جی دوسرا حوالہ 2 سیموئیل 7واں باب 18ویں آیت۔ جی تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا اے مالک خداوند میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت تو ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ ہاللیلویہ۔ یہ 2 حوالہ جات جو ہم نے تلاوت کیے معتبر ہستیوں کے یہ الفاظ ہیں۔ ایک نمبر 1 مقدس موسیٰ اور نمبر 2 مقدس داؤد۔ اور یہ دونوں ہستیاں ہم دیکھتے ہیں جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دونوں ہستیاں معتبر ہستیاں ہیں اور ان کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ دوسرے مذاہب کے کتب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا، داؤد کا، ان کے کارناموں کا، ان کے فتوحات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہستیاں اتنی حلیم ہیں، اتنی خدا کے نزدیک ہیں، اتنا خدا کو عزت دینے والی ہیں، اتنا خدا کو ریگارڈ کرتی ہیں کہ موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ خدا موسیٰ کو تیار کرتا ہے، خدا موسیٰ کو مصر سے اسرائیلیوں کے نکالنے کے لیے تیار کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ ہے کہ میں کون ہوں، میری ہستی ہے کیا کہ میں مصر میں سے اسرائیلیوں کو نکال رہا ہوں۔ یہ اس کی حلیمی تھی۔ کیا تھا اس کا؟ یہ اس کی حلیمی اور فروتنی تھی۔ یہ اس کا جذبہ تھا جو خدا کے لیے تھا کہ خدا کی حضوری کے اندر وہ اپنے آپ کو زیرو سے بھی نیچے لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی خودی کا انکار کرتا ہے اور اس کے الفاظ ہیں کہ میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔ میری ہستی ہے کیا؟ وہ اپنی پاور سے واقف ہے، وہ اپنی ہستی سے واقف ہے، اپنی اوبیلٹی سے واقف ہے کہ میں اتنی پاور نہیں رکھتا، میں اتنا زور نہیں رکھتا، میں اتنا وقار نہیں رکھتا، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں۔ اگر صلاحیت ہے، اگر اوبیلٹی ہے، اگر زور ہے، اگر نکالنے کی قدرت ہے تو وہ صرف زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسری ہستی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد ہے۔ اس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق میرے لیے ہے، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے، اس کی فروتنی، اس کی حلیمی۔ اور لکھا ہے تب داؤد بادشاہ نے اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا اے مالک خداوند میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو مجھے یہاں تک لے آئے۔ وہ سوال کرتا ہے، کویسچن کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو مجھے یہاں تک لے آئے۔ ایک معمولی چرواہا جس کو گھر والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، ماں باپ نے بھی ریجیکٹ کر دیا، بڑے بھائیوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ بے شمار دفعہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے الفاظ بھی
ایسے ہوں گے جیسے اس نے کہا کہ تم مجھے یہاں تک لے آئے، میں اور میرا گھرانہ کیا ہے۔ یہ اس کی میکنس کو، اس کے فروتنی کو، اس کی حلیمی کو جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ یہ حلیم شخص ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شخص کو خدا نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ اسی شخص کو خدا نے جو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، خاندان میں ریجیکٹ کیا گیا تھا، بڑوں نے ریجیکٹ کیا تھا، اسی شخص کو خدا نے جو ہے سیموئیل کی معرفت مسا کروایا ہے، مخصوص کروایا ہے، اور وہ باپ جو تھا وہ بڑوں کو دکھاتا رہا، سورماؤں کو دکھاتا رہا، جو خوبصورت ہے ان کو دکھاتا رہا، لیکن جب داؤد کی باری آئی تو پھر اس نے کہا کہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ بکریاں چرانے گیا ہے۔ کون سا پیشہ تھا اس کا؟ بکریاں چرانا پیشہ تھا اس کا۔ اور ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کو اگر بادشاہ بنا دیا جائے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آپ کا جذبہ ویسا ہونا چاہیے۔ بادشاہ بننے کے لیے سب سے ضروری کیا بات ہے؟ فرمانبرداری۔ ہاللیلویہ۔ فرمانبرداری پہلا قدم ہے، اور پہلا قدم ہی کہا جاتا ہے کہ کامیابی ہے۔ پہلے قدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ پہلے قدم پر ہے، اور پہلا قدم جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اگر آپ فرمانبردار ہیں۔ موسیٰ جیسے فرمانبردار ہیں، داؤد جیسے فرمانبردار ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد جو ہے یہ خدا کا دل پسند بن گیا ہے، اور خدا اس کو جو ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ اور فتح سے بڑھ کر غلبہ یوں ہی نہیں راہ میں جاتے مل جاتا، خدا کے ساتھ فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے، خدا کی بات ماننی پڑتی ہے، خدا کے جو ہے وہ منظور نظر بننا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو متحرک زندگی ہے وہی جو ہے خدا کے ہاتھوں کو متحرک کر سکتی ہے۔ اگر آپ متحرک نہیں ہیں، اگر خدا کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کے لیے خدا ان کے لیے کرتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، اور آپ کی چاہت جو ہے اس کے مطابق۔ وہ اندھے کے پاس آتا ہے، میں نے پچھلے ہفتے بتایا، اندھے کے پاس آ کر پوچھتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو بیکاری ہے، سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، حال احوال اس کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی دریافت کرتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بتانا پڑے گا، اور یہ واحد خدا ہے جو ہماری مرضی پوچھتا ہے۔ باقی سارے اپنی مرضی بتاتے ہیں، اپنی مرضیاں ظاہر کرتے ہیں، لیا بکرا، لیا فلانی چیز، چڑھا دے، لیکن یہاں پر وہ ہے جو آپ کی مرضی پوچھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو آپ کی فرمانبرداری دیکھتا ہے، جو آپ کی ہستی دیکھتا ہے، جو آپ کا معیار دیکھتا ہے۔ اور آج یہ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہستیوں نے حلیمی میں یہ سوال کیا کہ میں کون ہوں، لیکن آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا ہم یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں؟ داؤد کہتا ہے 103 زبور میں کہ اے میری جان خداوند کو، یہ اپنے آپ سے کلام کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے آپ سے کلام کرنے کی، آج ضرورت ہے اپنے آپ سے سوال کرنے کی، آج ضرورت ہے کہ اپنے آپ سے ہم کلام ہو اور کہیں کہ میں کون ہوں، میری ہستی کیا ہے۔ اور یہ ہستی جو ہے، یہ سوال جو ہے، یہ مزید سوال آپ کی زندگی میں کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہو سکتا ہے، یہ آپ کی زندگی کا گولڈن چانس ہو سکتا ہے۔ یہ سوال آپ کی زندگی کو متحرک کیے بغیر نہیں رہ سکتا اگر حقیقی طور پر آپ یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن بے شمار لوگ ہیں سوال کرتے ہی نہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو جواب آگے سے جو ہے مثبت ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے تینوں کی محاسبہ نہیں کیا جاتا، احتساب نہیں کیا جاتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر خوبیاں، لیاقتیں، سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ زبور میں اس کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ جو کچھ مجھ میں ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ تھا، اس نے اس ٹیلنٹ کو آزما چکا تھا، اور دور حاضرہ کا جو بادشاہ تھا
شخص اس میں سے گزر چکا تھا. خدا آپ کو اس نہج تک تب لے کر آتا ہے, تب آپ سے کلام کرتا ہے جب آپ اس قابل ہوتے ہیں. ہاللیلویا. نہ پہلے بات کرتا ہے اور نہ بعد میں بات کرتا ہے, وہ عین وقت پر جو ہے وہ بات کرتا ہے, آپ کی بہتری کے لیے بات کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ خاموش نہیں رہا. جب آپ کو رد کیا جا رہا ہے, جب آپ کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, جب آپ کی بے قدری کی جا رہی ہے, تو وہ خاموش نہیں رہا. اس نے کہا بادشاہ میں شیر نو ماریا تے ریچھ نو ماریا. دونوں قسمیں بڑی خطرناک ہیں, دونوں درندے بہت خطرناک ہیں. اور آج بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا دل چاہیے پہلے نمبر پر, بہت بڑا حوصلہ چاہیے پہلے نمبر پر. اور بہت سے لوگوں نے جو سرکس کے اندر سدھائے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک طریقے سے جو ان کا سامنا کرتے ہیں اور بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن داؤد چھوٹا ہو کر, کم عمر ہو کر, کم تجربہ ہو کر بھی بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں نے 2 درندوں کا سامنا کیا ہے. جب میری بکریاں اٹھا کر لے جاتے تھے تو میں ان کے منہ سے چھین لیتا تھا. ہاللیلویا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا پاور دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا آپ کو کھڑا کرتا ہے, جب خدا آپ کی زندگی میں گواہی رکھتا ہے, اور گواہی وہ اپنے جلال کے لیے رکھتا ہے. ہاللیلویا. آپ کی کارکردگی خدا کو جلال دینے کا سبب بنتی ہے. آپ کا گواہی دینا جو ہے وہ خدا کو جلال دینے کا سبب بنتا ہے. جس طرح داؤد نے بادشاہ کو کہا اور بادشاہ نے بے لا کر اس کا کہنا مان کر جو ہے اپنا لوہے کا لباس سارا اس کو پہنا دیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ دینا گال نہیں پڑے, اتارو یہ سارا جو بھی لباس ہے, زرہ جو اتار دی جائے. اور وہ اتار دی گئی بغیر لوہے کے لباس کے, بغیر کسی بھالے کے, بغیر کسی برچھی کے, بغیر کسی تلوار کے. وہ اپنے دشمن پر جو ہے وہ جھپٹتا ہے, اس کو للکارتا ہے. 40 دن تک, 40 کا عدد جو ہے وہ آزمائش کا عدد ہے, 40 دن تک وہ للکارتا رہا. کتنے دن تک؟ آپ کو بھی للکارا جا سکتا ہے اگر آپ بھی فرمانبردار ہیں, ایماندار ہیں. زندگی کے اندر آپ کو بھی وہ للکار سکتا ہے, آپ کو بھی وہ چیلنج کر سکتا ہے. لیکن چیلنج کو جو ہے تب انسان قبول کرتا ہے جب آپ کے اندر فرمانبرداری ہے. اور یہ شخص نہتا جو ہے وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. اسرائیلی فوجوں کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ شخص جو ہے غیرت مند شخص ہے. کون سا شخص ہے؟ ایماندار جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے. غصہ جو ہے غیرت کی علامت ہے. اس کو غصہ آیا اور اس کے الفاظ ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے؟ اسرائیل کے خدا کی فوجوں کی تصدیق کرنے والا, بےعزتی کرنے والا. اور انسان کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے, اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ابلیس کا مقابلہ کر سکے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, ایمانداروں کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے خدا کی کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کب بھاگے گا؟ جب آپ مقابلہ کریں, ورنہ نہیں بھاگے, ورنہ وہ آپ کو ڈرائے گا. اور میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ شیر جو ہے ان کی ایک حکمت عملی ہے. جب وہ جنگل کے اندر شکار کرتے ہیں تو حکمت عملی کے ساتھ کرتے ہیں. ایسی حکمت عملی اپنائیے یا نہ اپنائیے, جنگل کے جانور جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں. جو بوڑھا شیر ہوتا ہے وہ ہوا کے اس رخ پر کھڑا ہوتا ہے جدھر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے, اور اس کی بو جو ہے وہ جانوروں کو خوف زدہ کرتی ہے. جب وہ دھاڑتا ہے ہوا کے اس رخ پر کھڑے ہو کر جہاں سے ہوا آ رہی ہے وہاں پر آوازیں لگاتا ہے, دھاڑتا ہے, اور اس کی خوشبو جو ہے وہ جانوروں کو خوف زدہ کرتی ہے. اس کی آواز جو ہے وہ جانوروں کو خوف زدہ کرتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دوسری سمت جب جانور بھاگتے ہیں تو وہ جوان شیروں کا شکار ہو جاتے ہیں. آواز کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. کہاں بڑھنا ہے؟ دھاڑنے والے کی طرف بڑھنا ہے. جب ہم آواز کی طرف بڑھیں گے تو پھر ہم غالب آ جائیں گے, پھر ہم شکار نہیں ہوں گے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم شکار نہ ہوں. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم غالب آئیں, کیونکہ وہ کہتا ہے غالب ہو جس طرح میں غالب آیا, پاک بنو جیسے میں پاک ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی خود احتسابی نہیں کرتے, ہم جانچتے نہیں, ہم پرکھتے نہیں. اور داؤد نے اگر اپنے آپ کو نہ پرکھا ہوتا, داؤد نے اگر اپنی صلاحیتوں کو نہ آزمایا ہوتا, داؤد نے اگر اپنے آپ کو اس میدان میں جو ہے زیر کر لیا ہوتا
शेर को भी मारा और रीछ को भी मारा। उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं मेरे सामने। और जब उसका मुकाबला करने के लिए गया है तो जूलियत उसको जूता मार दिया। वो कहता है कि क्या तू मुझे कुत्ता समझ के छड़ी लेकर आया है? लेकिन उसके पास एक मामूली हथियार जो है, जो सिर्फ परिंदों को उड़ाने के लिए गांव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसने फलाखन के साथ जो है एक ही पत्थर में उसको शेर किया और चैलेंज ये था कि मैं तेरी ही तलवार के साथ तेरे गर्दन को जो है तेरे तन से जुदा करूं। कब ऐसा होता है? जब हम फरमाबरदार होते हैं। हालेलुया। कब हम फतहमंद होते हैं? जब हम फरमाबरदारी करते हैं, जब खुदा के मंजूर नजर होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है दौरे हाज़िरा में कि मैं कौन हूं, मेरी हस्ती है क्या? जब ये जानेंगे, खुद एहतसाबी करेंगे, खूबियों से वाकिफ हो जाएंगे, सलाहियतों से वाकिफ हो जाएंगे। सलाहियतों के हम मालिक होते हैं, खूबियां हमारे अंदर होती हैं, लियाकतें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हमने उनका इजहार ही नहीं कभी किया होता। इजहार जरूरी है। वो अगर बादशाह को ना बताता तो बादशाह कभी भी उसको मैदान जंग में ना उतारता। और हम देखते हैं कि दारो मदारी उसी लड़के पर था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको कहा गया कि तू महज लड़का है, वो पैदाइशी जंगी मर्द है, लेकिन उसी पर जो है वो इन्हिसार किया गया और उसने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। जब आप फरमाबरदारी करते हैं तो शर्मिंदगी मुकद्दर नहीं बनती, फिर फतह मुकद्दर बनती है। और हम देखते हैं कि आज के इंसान को गौर करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब ये गौर करेंगे तो एक चांस आपके पास है। वो चांस कौन सा है? जब कोई भी इंसान सोच विचार करता है, गौर खोज करता है, तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तफ्तीश और तहकीक जो है, उसके बाद इनोवेशन का काम होता है, इजादात का काम होता है। हालेलुया। ये आप बल्ब देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, आप कितने लोगों को लाइट नजर आ रही है? अगर ये बंद कर दी जाए तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने वाला एक शख्स, उसका नाम है एडिसन। एडिसन जो है उसने तहकीक की है, तफ्तीश की है, जांचा है, उसके बाद इनोवेशन का काम हुआ है। और ये रोशनी जो मसनूई रोशनी है, जिसमें आप जिस अंधेरे से आपको डर लगता है, लेकिन ये रोशनी जो है आपके अंधेरे को भी दूर करती है, आपके लिए आसानियां पैदा करती है। एक शख्स की तहकीक और तफ्तीश जो है, इनोवेशन जो है, वो दुनिया को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। कितने शख्स थे वो? एडिसन कितने? एक एडिसन था। एक ही मार्कोनी था जिसने रेडियो इजाद किया, दूर दराज मुआसरात का काम किया। और वही रेडियो जो है उसकी जो सिस्टम है, ये आप जहाज़ों के अंदर भी जो रेडियो है रडार के साथ होता है अटैच, ये भी उसी की कारीगरी है। आपको फिजाओं हवा में लिए फिरता है, लेकिन रडार के साथ जो है उसका राब्ता रहता है। ये रेडियो का कमाल है। और उनके जायदाद ने जो है पूरी दुनिया को जो है वो फायदा पहुंचाया। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि मैं कौन हूं, सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके घराने को भी फायदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सिर्फ एक शख्स के जो है तहकीक और तफ्तीश करने से इतना बड़ा काम हुआ है, दुनिया रोशन हुई है। आज आप शादी ब्याह करते हैं तो उसमें लाइटिंग करते हैं, आपके मेहमान खुश होते हैं, आप जो है वो कोई भी दिन सेलिब्रेट करते हैं, आप जो है वो लाइट का इंतजाम करते हैं, जिससे एक समा बन जाता है कि जी क्रिसमस आ रही है। उसके पीछे तहकीक है, और तहकीक जो है वो आपको यू टर्न देती है, वो आपकी जिंदगी में एक नया काम करती है। और आज अगर ईमानदार जो है वो सोचना शुरू करें तो वो एक फैसले पर पहुंचेंगे, और वो फैसला कौन सा होगा? यू टर्न, जो आपको खुदा के करीब करेगा, यीशु मसीह को कबूल करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को कबूल करने वाला जो है, हमने पिछले हफ्ते सीखा कि वो उसका पहला कदम होता है कि वो बपतिस्मा लेता है। क्या करता है? बपतिस्मा जो है वो किसी मिशन का या किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि यीशु मसीह का ये
ارشاد اعظم اس نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کہ یسوع مسیح کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کا یہ فرمان ہے، کسی مشن کا فرمان نہیں ہے۔ انسان اگر کرتا ہے اس پروسیس کو قبول کرتا ہے جانچنے کے بعد تو اس کو وہ ہوتا کیا ہے، بنتا کیا ہے، شخصیت کیسی بنتی ہے؟ ویسے کوئی شخصیت نہیں۔ یہ آپ پر میں ظاہر کر دوں، اور پچھلے ہفتے بھی اس بات کو یاد کیا گیا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہ رہے، تم پر یہ بات پوشیدہ رہے۔ کئی لوگوں اتنی آس ہوتی ہے کہ کونی کہڑا ٹائم گزرے، تھوڑی جو عمر ساڑی گزری بتھیرا ٹائم پہ کر لیں گے توبہ، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ الرٹ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا کے حضور ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے، یعنی کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ٹائم زیادہ گزر چکا ہے۔ سو اگر انسان جو ہے غور و خوض کرتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، جانچتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو شخصیت کیسی بنتی ہے غور کریں گے۔ چودہ والا جاتے ہیں عبرانیوں 10 باب 10 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کوئی بھی بہن یا بھائی جو ہے اس کو بآواز بلند پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ جلدی جلدی عبرانیوں 10 باب اور اس کی 10 آیت۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے میں جی پاک صاحب، پاک کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 عبرانیوں 5 باب اس کی نامی ہے، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے آپ کی آواز آنی چاہیے، اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا جی، اپنی نجات۔ نمبر 2 پہلا کیا تھا پوائنٹ؟ پاک کیے گئے، پاک کہہ سکتے ہیں کہ میں پاک ہوں۔ اور نمبر 2 نجات یافتہ، تعلیم یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہو سکتے ہیں، لیکن نجات بپتسمے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمانبرداری کرنی پڑے گی، بپتسمہ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اعلانیہ اس بات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 3 عبرانیوں 10 باب اور اس کی 14۔ کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے سال بسال قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ آپ جو ہے وہ پاک ہو چکے ہیں جی، چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا۔ یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ کامل کر سکے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس جواز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کامل نہیں ہو سکتا، لیکن بائبل فرماتی ہے کہ یسوع مسیح کو تکتے رہو جو کامل کرنے والا ہے، اور اس نے ایک ہی بار کامل قربانی کے وسیلہ سے فرمانبرداروں کو کامل کر دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ پاک کیے جاتے ہیں، نجات یافتہ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے اور کامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 رومیو 3 باب اور 24 مگر اس کے فضل کے سبب سے فضل گریس ہے۔ کیا ہے جی؟ اوقات کو، لیول کو، سٹیٹس کو چینج کرنے والے 3 نمبر جو ہے وہ خود سے اپنی طرف سے ایڈ کر کے وہ پاس کرتا ہے۔ جنہیں نکمے ہوں دینا اپنے آپ پورے طور پہ کہہ دیں میں نکما، میں اس قابل ہوں، وہ نکموں کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ 3 نمبر اپنی طرف سے ایڈ کر کے وہ پاس کرتا ہے جی۔ آگے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز راست باز جنہیں کبھی گناہ کیتا ہی نہیں، ہے بھی مفت۔ ہمیں اس پر سوچ وچار کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا کہ مفت راست باز ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن ان کو جو فرمانبردار ہے، جو فرمانبرداری کریں گے ان کو مفت جو ہے وہ راست باز ٹھہرایا جائے گا جی۔ رومیو 8 باب اس کی 16 پاک کرتا ہے، نجات یافتہ ڈکلیئر کرتا ہے، کامل کرتا ہے، راست باز کرتا ہے۔ راست بازی جو ہے آپ کی ظاہر کرتا ہے، آپ کو راست باز بناتا ہے اور مفت راست باز بناتا ہے۔ اور رومیو 8 باب اس کی 16 آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ روح کو تو
हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है जी कि हम खुदा के फर्जंद हैं। कि हम खुदा के क्या है? फर्जंद हैं। ये प्रोसेस है खुदा का। खुदा का ये तरीका कार है कि वो आपको फर्जंद बनाने से पहले पाक साफ करता है। जैसे वो पाक साफ है, जैसा कामिल है, जैसा रास्तबाज है, जैसा निजात का बानी है, उसके बाद वो आपको जो है वो क्या करता है? फर्जंद बनाता है। फर्जंद फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है बेटा या पिसर। बेटे बनाता है, और बेटे बनाने से पहले जो है वो प्रोसेस है जिसमें से हमें गुजरना जरूर है। दूसरा पत्रस पहला बाब 4 आयत से नामी आयत राजी करेंगे एक हवाला से। उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में इस दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। इसमें ज़ाते इलाही, वैसे ज़ाता बहुत नहीं, दूसरे मज़हबां च भी ज़ाता बहुत नहीं, साढ़े भी जड़ा ज़ातां का बड़ा प्रचार किया जाता है, ज़ातों को अच्छा भी समझा जाता है, ज़ातें अच्छी भी हैं, लेकिन कलाम जो ज़ात के बारे में बात करता है वो कहता है ज़ाते इलाही में शामिल हो जाओ। काबिल कबूल तभी है आप जब आप ज़ाते इलाही में शामिल हो रहे हैं। वैसे हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, करनी भी चाहिए, करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो ये है कि ज़ाते इलाही में शामिल हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यही ज़ात है जो हमें यहाँ पर इकट्ठा किए हुए। अगर इस ज़ात के हम इस महफिल में ना हो, फरमाबरदार ना हो, इस ज़ात से हमारा लगाव ना हो, इस ज़ात से हमारी मोहब्बत ना हो, तो हम कभी भी इकट्ठे ना हो। फिर हम घर पर जो है वो सोकर छुट्टी मनाए जाते हैं। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 10वीं है। बस आए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, कम कोशिश करो, ज्यादा कोशिश करो। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो। दाऊद ने साबित किया है। उसने कहा ये मुझे बादशाह, ठीक है बादशाह मान लिया, लेकिन मैंने रिजेक्ट करी जा रहे। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो आप खामोश नहीं रहेंगे। फिर आपके अंदर जितनी लियाकतें हैं, खूबियां हैं, आप कहेंगे मुझे ये आता है भाई। और दाऊद ने ऐसे ही किया। दाऊद ने उसकी नेमतों को फरामोश नहीं होने दिया। उसने कहा खुदा ने अगर जोर दिया है तो मैं अगर खामोश रहा तो आपकी खामोशी इस बात की आकाश है कि आप उसकी जितनी भी नेमतें हैं उसको रद्द कर रहे हैं। इस बात को नोट कर रहे हैं। अगर आप खामोश रहते हैं, एक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते, फरमाबरदारी नहीं करते, तो क्या करते हैं हम? साबित ही नहीं करते, उस चीज का प्रचार ही नहीं करते। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। इसका उसने हल भी बता दिया कि अगर ऐसा करोगे तो फिर ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर कब हमें लगती है? जब हम बुलावे और बरगजीदगी को ज्यादा साबित करने की कोशिश नहीं करते। कोशिश से सारे काम हो जाते हैं, और कोशिश ना की जाए तो कोई काम भी नहीं होता। कोशिश करते हैं तो कितने बजे ड्यूटी पे पहुंचते हैं? 2 घंटे लेट। हाँ साहब, कितने बजे पहुंचते हैं आप? पूरे 10। हम कोशिश करते हैं, ये हमारी कोशिश होती है, और हमारे जहन के अंदर होता है जी मैंने ड्यूटी पे जाना है, मैंने पंच करना है। आजकल तो वो पूछने वाला सिलसिला ही नहीं रहा। रजिस्टर पर हाजिरी लगाने वाला जो है वो सिलसिला ही नहीं रहा। पंच किया और मंथ के बाद जो है वो आपकी सारी फरिश्त सामने खुलकर आ जाती है कि आप कितने पंच हो रहे। फरमाबरदारी का पहला कदम ये भी लिखा है कि अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। कोशिश में सुस्ती ना करो, जमा होने से बाज ना हो। ये कलाम हमें बताता है ये किसी मिशन का या किसी शख्स का पैगाम नहीं है, बल्कि खुदा का पैगाम है। हालेलुया। और हमें जानने की कोशिश करनी है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। कितने लोग जो है वो आज से सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कितने लोग वादा करते हैं, कितने लोग जो है
वो टाइम निकालेंगे खुदा के हजूर। जिस तरह दाऊद बैठा, उसने कहा खुदा मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहाँ तक ले आया। अपनी नेमतों को गिन ले, अपनी स्टेटस को जो है वो सामने रख लें कि मैं क्या था, मुझे खुदा कहाँ पर ले आया। और ये महंगी तरीन जगह है जिस पर आप रह रहे हैं, दुबई और सिंगापुर, 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो महंगी तरीन कंट्रीज हैं। इसमें खुदा ने आपको रखा है और आपको खुदा अगर 3 वक्त का खाना दे रहा है तो यही काफी है। बाकी नेमतों को आप गिने। अगर आप उन नेमतों को गिनते नहीं, उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते, फरमाबरदारी नहीं करते, तो उसका मतलब है कि आप उसकी सारी बरकत को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, जिसके बारे दाऊद जो है वो खबरदार करता है कि उसकी किसी नेमत को वो इस तरह लेक्चर नहीं कर रहा था, वो अपने आप से लेक्चर कर रहा था। वो अपने आप को जो है वो मुतमईन कर रहा था, अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हालेलुया। ऐसा हमारा जज्बा होगा तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया। बरकत। मैं आज बात कर रहा था कि कहा जाता पास आप दुआ करो। एक पादरी ने दुआ की थी सी, आसमान बंद हो गया। पता था क्यों? एलिया ने कितने साल आसमान बंद रहा? 3.5 साल। और उसके दुआ करने से ही खुला है। कुछ ऐसे हैं उनको काम मिल जाता, वो कहते हैं जी पास टाइम ही नहीं है। तो अगर उन्होंने ये कहा जाए कि क्या खुदा में जवाब दे सकते थे कि टाइम नहीं? हाँ होता है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन खुदा के सामने कोई मजबूरी नहीं। अगर आपका वो महीने में 1-2 बार मजबूरी बन गई तो उसका मसला नहीं है, लेकिन हर बार मजबूरी नहीं। फिर आसमान खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, और बंद हमारी वजह से होता है, खुदा नहीं बंद करता। जो बरकतें वो सादिर करता है वो जारी रखता है, उनको बाज नहीं रखता, लेकिन हमारे ही कामों की वजह से वो बंद हो जाते हैं। और अगर आसमान बंद हो जाए तो खुदा नहीं आना बंद, फिर टाइम ही टाइम है। फिर हम नौकरियों के पीछे भागते हैं, इंटरव्यू के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हमें बहुतात आ जाती है तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। खुदा हमें अपने कलाम पर गौर करने का फजल बख्शे और इस बात पर सोचो विचार करने का फजल बख्शे कि मैं कौन हूँ। आइए